السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی سوچا ہے جس دن ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی اور ہمیں اس ٹھنڈی مٹی کے نیچے اتار دیا جائے گا، وہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ اندھیرا، سناٹا، کوئی آواز نہیں، صرف ہم اور ہمارے اعمال۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قبر کی پہلی رات میں ہمارے ساتھ کون ہوگا اور ہماری روح کن منزلوں سے ہو کر گزرے گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ حقیقت ہر ایک انسان کو ایک دن محسوس کرنی ہے۔ قبر کی پہلی رات ہمارے ساتھ کون ہوگا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ کون ہوگا جو ہمارے اس تنہا روح کے سفر میں ہمارے ساتھ ہوگا؟ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، آنکھیں بند ہوگی، سانس تھم جائے گی اور وہ وقت آئے گا جس سے ہر انسان ڈرتا ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں قبر کی پہلی رات کی، وہ رات جب نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ کا سہارا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی دوست، سب آپ کو زمین میں اتار کر واپس لوٹ جائیں گے۔ آپ رہ جائیں گے اکیلے، صرف اور صرف آپ اور آپ کا رب۔ ذرا سوچئے وہ لمحہ جب قبر کی مٹی آپ کے ارد گرد اندھیرا ہوگا، ایک ایسی خاموشی کی سانسیں بھی سنائی دے گی، اور پھر وہ سوال، اب تمہارا ساتھی کون ہے؟ نہ دولت ساتھ گئی، نہ شہرت، نہ وہ گھر جسے بنانے میں عمر بیت گئی، نہ اولاد کی محبت، نہ دوست کا ساتھ۔ اب جو باقی ہے وہ صرف اور صرف اعمال ہے۔ قبر کی پہلی رات جہاں انسان سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے، کوئی کندھا نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف عذاب، صرف تنہائی۔ دل کانپنے لگتا ہے جب تصور کیا جائے، لیکن کیا واقعی ہم اس لمحے کے لیے تیار ہیں؟ کیا کوئی سہارا ہے جو اس اندھیری رات کو روشنی میں بدل سکے؟ کیا کوئی ایسا ساتھی جو اس عذاب کو سکون میں بدل دے؟ یہ وہی سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کریں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قبر کی پہلی رات کا ذکر سن کر ہی دل کیوں لرزنے لگتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی پہلی رات سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ سوچے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی یہ فرما رہے ہیں تو اس رات کی کتنی خطرناک عالم ہوگا۔ انسان کی زندگی میں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، وہی قبر کے کنارے تک چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ بیوی، بچے، والدین، دوست، سب چند لمحے کھڑے رہتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں اور پھر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ قبر کا دروازہ بند ہوتا ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب یہ دنیا اور اس کے رشتے ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اندھیری زمین کے اندر وہ خاموشی چھا جاتی ہے جس میں کوئی انسانی آواز نہیں سنائی دیتی، صرف مٹی کی ٹھنڈک، اور قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، فرشتے سوالات لے کر آتے ہیں اور انسان تنہا جواب دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ اس کو دفنا کر واپس گئے۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کی عذاب سے کانپ رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، کیا حال ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے سب چھوڑ گئے، میں اکیلا ہوں، قبر کی عذاب نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جس نے بچنے کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ قبر کا اندھیرا صرف مٹی کا اندھیرا نہیں، بلکہ اعمال کا اندھیرا ہے، اور یہی جگہ ہے جہاں انسان کو اپنے سب اعمال کا نتیجہ ملنے لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اس عذاب میں روشنی
کہاں سے آئے گی؟ اس تنہائی میں انسیت کا کہاں سے ملے گا؟ اس قبر کے سکون کو راحت میں کون بدلے گا؟ یہاں سے آغاز ہوتا ہے درود شریف کی حقیقت کا۔ وہ قبر کی تنہائی کو نور اور سکون میں بدل دیتا ہے۔ قبر کے عذاب اور اندھیروں کا ذکر سن کر دل کانپ پڑتا ہے، لیکن یاد رکھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اس لیے قرآن پاک میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا، اِنَّ اللہِ و ملائکتہ نبی و علوجن ان صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ سوچے ذرا وہ اعمال جس میں خود اللہ شامل ہو، جس میں لاکھوں کروڑوں فرشتے شامل ہو، وہ عمل کیسا عظیم ہوگا، اور وہ عمل درود شریف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ درود شریف قبر کے عذاب میں ہمارے لیے نور بنتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ قبر کا اندھیرا اصل میں اعمال کا اندھیرا ہے، اور درود ان اندھیروں کی روشنی میں بدلنے والا سب سے طاقتور عمل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے قبر کی تنہائی میں سب سے بہترین ساتھی درود شریف کو پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف کا ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک ایسا نور ہے جو قبر کی خاموشی میں چراغ بن جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو درود شریف دراصل ایک روحانی ساتھی ہے۔ دنیا میں جب لوگ چھوڑ جاتے ہیں، درود شریف ساتھ رہتا ہے۔ قبر کے عذاب میں جب سب خاموش ہو جاتے ہیں، درود شریف بولتا ہے۔ آخرت کی اقلیت میں جب کوئی سہارا نہیں ہوتا، درود شریف ہاتھ تھام لیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے درود شریف تحفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، اور یہی سے ہماری اگلی بات شروع ہوتی ہے۔ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ قبر کی تنہائی میں ایک جیتی جاگتی روشنی ہے جو اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ ذرا سوچے، ایک بار زبان سے درود نکلے اور بدلے میں 10 رحمتیں نازل ہو۔ یہ رحمتیں صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی بلکہ قبر کے اندھیروں میں جا کر روشنی میں بدل جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی عذاب اصل میں اعمال کی کمی کی وجہ سے ہے، لیکن جس بندے کی زبان درود سے تر رہتی ہے اس کے لیے قبر تنگ نہیں رہتی۔ درود پاک ایسی خوشبو ہے جو قبر کی بند فضا کو معطر کر دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہا جاتا ہے درود قبر کی تنہائی کو جنت کی انسانیت میں بدل دیتا ہے۔ فرشتوں کا درود بھیجنا بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی درود بھیجتا ہے تو لاکھوں کروڑوں فرشتے اس درود کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے کر جاتے ہیں اور اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ سوچے ذرا ہے، قبر کی اندھیری رات میں جب فرشتے آپ کے نام کے ساتھ یہ خوشبو لے کر جاتے ہیں تو وہ قبر اندھیری کیسی رہ سکتی ہے؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ ایک شاگرد نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا، قبر میں کیا حال ہے؟
اس نے کہا، جب سب مجھے چھوڑ گئے، اندھیرا چھا گیا، عذاب نے دل کو جکڑ لیا، لیکن اچانک ایک نور پھیل گیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو مجھے بتایا گیا، یہ وہ درود ہے جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ درود شریف آج تیرے لیے چراغ بن گیا ہے۔ اس رات کوئی زبان کام نہیں کرے گی مگر اعمال بولیں گے۔ نماز کہے گی میں تیرے ساتھ ہوں، قرآن کہے گا میں تیرے لیے سفارش کروں گا، اور صدقہ کہے گا میں تیرے لیے ڈھال بنوں گا۔ یہ حقیقت کوئی کہانی نہیں بلکہ یہ پیغام ہے جس کی ضمانت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ درود وہ سہارا ہے جو قبر کے سوالات میں طاقت دیتا ہے، قبر کی اندھیری رات میں انسی دیتا ہے، اور عذاب کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ وہی درجہ ہے جس کے بعد ہمیں سمجھانا ہوگا کہ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ہماری قبر کا نور اور آخرت کا سہارا ہے۔ ناظرین، ایک اور حیرت کر دینے والی راز سمجھ لیجئے۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں، کوئی رزق کے لیے، کوئی صحت کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی دشمنوں سے حفاظت کے لیے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اکثر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ یعنی درود شریف ایک ایسی کنجی ہے جو دعا کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ اگر درود شریف کے بغیر دعا کی جائے تو وہ اوپر نہیں جاتی، جیسے بغیر ٹکٹ کے کبھی خط نہیں ملتا، اپنی منزل تک نہیں پہنچتا۔ علماء کہتے ہیں دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھا کرو اور آخر میں بھی، تاکہ وہ دعا اللہ کے حضور ایسے پہنچے جیسے ایک خوبصورت تحفہ۔ کیونکہ درود کی برکت سے دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے، جس نے اپنی دعا کو درود سے لپیٹ دیا، اس نے اپنی دعا کو اللہ کے حضور سب سے حسین لباس پہنا دیا۔ کتنا پیارا تصور ہے۔ سوچے، جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمدin وعلی آل محمدin، تو آپ کی دعا ایک نور میں لپٹ دی جاتی ہے اور سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اب ذرا اس کو قبر کی ضرورت سے جوڑے۔ دنیا میں ہم حاجتیں مانگتے ہیں، روزی، صحت، عزت، لیکن قبر میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہوگی سکون، روشنی اور منافع۔ اور یہ درود شریف جو دنیا میں ہمارے دعاؤں کو قبول کرتا رہا، یہ درود شریف قبر میں ہمارے لیے روشنی بن کر ساتھ کھڑا ہوگا۔ یعنی دنیا کی حاجت بھی درود سے پوری ہوتی ہے اور قبر کی حاجت بھی درود سے۔ یہ وہ راز ہے جو اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زبان سے درود کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ ناظرین، ہم نے قبر کی عذاب کی بات کی، لیکن ذرا پلٹ کر آج کے دور پر بھی نظر ڈالے۔ آج کا انسان باجہر روشنیوں میں گھرا ہے مگر دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، دوستوں کی بھیڑ میں ہے مگر دل تنہا ہے، خوشیوں کی محفلیں ہیں لیکن دل میں سکون نہیں۔ آپ نے غور کیا، ہم جتنا زیادہ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں اتنا ہی دل خالی ہو جاتا ہے، اور یہ خالی پن راتوں کو ہمیں سونے نہیں دیتا۔ ایک صوفی بزرگ نے فرمایا، دل کی بیماری کا علاج دنیا کی دواؤں میں نہیں، یہ تو صرف ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہوتا ہے۔ یعنی درود شریف کی قبر کی روشنی نہیں، یہ دنیا کے دل کا سکون بھی ہے۔ جب دل پریشان ہو، زبان پر درود لے آئیے۔ جب غم دل کو کاٹنے لگے، درود پڑھنا شروع کیجیے۔ جب تنہائی میں آنکھیں بھر آئے تو درود شریف کو اپنا سہارا بنا لیجیے۔
کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا دل ہمیشہ بے سکون رہتا ہے، لیکن جو درود کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دل میں عجیب سا اطمینان اتر آتا ہے، جیسے ٹوٹا ہوا دل مرہم پا لیتا ہے، جیسے جلتی ہوئی روح محسوس کرنے لگتی ہے۔ دنیا کو آباد کرنا ہو تو درود کی محفل سجاؤ، کیونکہ یہ محفل زمین پر ہو کر بھی آسمان سے جڑتی ہے۔ تو یاد رکھے، درود شریف صرف آخرت کا سہارا نہیں، بلکہ یہ آج کے دور کی تنہائی اور بے سکونی کا بھی علاج ہے۔ درود وہ پھول ہے جو دل کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب چند مزید حدیثیں سنیں۔ درود پاک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ درود سے دل روشن ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا درود قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی ہوگا۔ سوچے، قبر کی اندھیری رات، قیامت کا خوفناک دن، وہ درود شریف ہمارے لیے نور اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اب ایک حقیقت سنیے۔ کہتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نیک انسان نے خواب میں اسے دیکھا تو پوچھا، کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اپنی زندگی میں نیکیاں کم کی تھی، خطائیں زیادہ تھیں، لیکن ایک عمل نے میری قبر کو جنت کے باغ جیسا بنا دیا۔ پوچھا گیا، وہ کیا عمل تھا؟ اس نے کہا، میری عادت تھی کہ دن میں کئی بار درود شریف پڑھ لیا کرتا تھا۔ جب مجھے قبر میں لٹایا گیا تو اندھیرا چھا گیا، مگر وہی درود روشنی بن کر میری قبر کو جگمگانے لگا۔ ایسے ہی ایک اور حقیقت ہے، ایک بزرگ کی، جنہوں نے فرمایا، میں نے ایک قبر کھولتے دیکھی، اس میں روشنی کی لہریں تھیں۔ لوگوں نے کہا، یہ اس بندے کا کمال ہے جو زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا۔ کتنی عجیب حقیقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ درود شریف صرف الفاظ ہیں، مگر دراصل یہ الفاظ نہیں، ایک نورانی ساتھی ہے جو قبر میں اترتے ہی عذاب کو دور کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ صرف کتابوں کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ درود وہ عمل ہے جو دنیا میں دل کو سکون دیتا ہے، قبر میں روشنی بن کر ساتھ دیتا ہے اور قیامت کے دن نجات کا سہارا بنتا ہے۔ ناظرین، ہم نے درود کی حقیقت سنی، اس کی برکتیں جانی، اس کی روشنی کو قبر میں اتارتے ہوئے محسوس کیا، لیکن اب سوال یہ ہے، ہم اپنی زندگی میں اسے کیسے عادت بنائیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دن کا کوئی ایک وقت مقرر کر لیجئے، چاہے صبح سویرے اٹھ کر، چاہے نماز فجر کے بعد یا رات سونے سے پہلے، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دن کے معاملات میں درود کو پڑھتے رہے، جیسے دفتر میں کام کرتے ہوئے، راستے میں چلتے ہوئے، بازار میں خریداری کرتے ہوئے۔ زبان تو ویسے بھی چلتی رہتی ہے، پھر کیوں نہ اس کو نور سے بھر دیا جائے۔ تیسرا طریقہ، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد چند لمحے نکالے اور درود پڑھے۔ یہ دعا کی قبولیت کا دروازہ بھی کھولے گا اور دل کو سکون بھی دے گا۔ اور سب سے حسین عمل وہ درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد
والا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم والا علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ درود ہے جو ہمارے نماز کے بعد بھی نماز کا حصہ ہے، اور اگر ہم اسے نماز کے بعد بھی معمول بنا لیں تو دل کو نور سے بھر دے گا۔ یاد رکھیے، درود پڑھنا صرف الفاظ دہرانا نہیں، ایک روحانی رابطہ ہے۔ یہ آپ کو دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور قبر میں بھی سہارا بنتا ہے۔ وصف علی نے کہا تھا، درود پڑھنے والا دراصل اپنے دل پر رحمتوں کا در کھولتا ہے اور وہ در کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو آج ہی عہد کیجئے کہ درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہ وہ ساتھی ہے جو دنیا میں دل کو اطمینان دے گا، قبر میں روشنی بنے گا اور قیامت میں نجات کا سہارا ہوگا۔ ناظرین، آئیے ایک بار پھر واپس چلتے ہیں اس سوال کی طرف، قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ وہ تنہا، وہ اندھیرا، وہ سکون۔ لیکن اب فرق یہ ہے کہ اس بار آپ کے ساتھ درود کی روشنی ہوگی، وہی درود شریف جو دنیا میں آپ کی زبان پر جاری رہا، قبر میں نور بن کر آپ کا ہمسفر ہوگا۔ سوچے، جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے، جب قبر تنگ ہونے لگے گی تو آپ کے ارد گرد وہی روشنی پھیل جائے گی جو آپ نے اپنی زبان سے کمائی تھی۔ درود کا ہر لفظ چراغ بن کر آپ کی قبر کو جلا دے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، قبر کی عذاب کو سکون میں بدلنے والی، اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والی، تنہائی کو ساتھی میں بدلنے والی، اور یہ سب آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو آج فیصلہ کیجئے، آج سے ہی درود کو اپنا ساتھی بنا لیجئے، اپنی زبان کو اس نور سے آشنا کیجئے تاکہ جب آپ کی آنکھیں بند ہو تو آپ اکیلے نہ ہو۔ یاد رکھیے، دنیا کے ساتھی دروازے تک چھوڑتے ہیں، لیکن درود قبر میں اترتا ہے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لیکن اگر زندگی غفلت میں گزاری ہو، دل گناہوں کا عادی ہو اور اعمال اندھیرے میں لپیٹے ہو تو قبر سوال کرے گی، اے انسان، تو نے زندگی میں اپنے رب کے لیے کیا لایا؟ اور تب جواب میں صرف خاموشی ہوگی، ندامت کی، حسرت کی اور اس حقیقت کی جس کا ادراک بہت دیر سے ہوگا۔ یہ سوال، قبر میں تمہارا ساتھی کون ہے، دراصل زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل رفاقت نہ کسی انسان کی ہے، نہ کسی چیز کی، بلکہ صرف ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رحمت کی ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنا دے اور ہمیں نیک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو درود کی لذت عطا فرما، ہمارے دلوں کو درود کا سکون عطا فرما۔ اے اللہ، جب ہماری قبر کی پہلی رات ہو تو ہمارے ساتھ وہی درود کا نور ہو جو ہماری عذاب کو سکون میں بدل دے۔ ناظرین، قبر کی وہ رات کا ڈر کسی کو نہیں ہوتا، وہ گنہگار ہے، بلکہ اس مومن کو بھی ہوتا ہے جو اپنے رب سے ملنے کی تیاری کرتا ہے۔ یاد رکھے، ہمارے ساتھ اس اندھیری قبر میں نہ دولت جائے گی، نہ شہرت، نہ رشتہ دار، صرف ہمارے نیک اعمال اور ہمارا ایمان ساتھ جائے گا۔ تو آج سے ہی اپنے اعمال کو ایسا بنا لیجئے کہ جب قبر کی پہلی رات آئے تو رات کی ڈر نہیں بلکہ رحمت کی بن جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ ایسے اور ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہمیں اس رات کی تکلیف سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔